شاہان غازی شرازی مانگوال خطاب فرمائے سنت بعد قاری القصائد زینت الذاکرین ملک پاکستان وچ ایک بہت بڑا نام جناب ذاکر نعیم رضا جھامرا وہ خطاب فرمائے سنت بعد سرکار علامہ آصف رضا علوی فیصل آباد انت بعد جناب امیر عباس بلوچ صاحب. درود سارے ذرات مل کے بلند آواز سے. بانیان مجلس کے تکمیل مقاصد کی خاطر کوشش کرو مل کے بلند صلوات پڑھو. اپنے اپنے مرحومین کے درجات کی بلندی کی خاطر کوشش کرو مل کے بلند صلوات پڑھو. بانیان مجلس کے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یا رب الحسین بحق الحسین اشفع صدر الحسین بظہور الحجت القائم علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرج آل محمد. دعاؤں کی قبولیت کی خاطر مل کے بلند صلوات پڑھو. میں ذکر پاک شروع. دعا ہے رحیم اللہ کریم اللہ اس جلیل القدر عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. رحیم اللہ کریم اللہ جتنے مومن اپنے گھروں سے اس مقدس بارگاہ پہ جائز دلی حاجات لے کے آ گئے ہیں، رحیم اللہ ان کی ایک ایک جائز دلی حاجت کو مستجاب فرما. رحیم اللہ کریم اللہ اس وقت تک کسی عزادار کو، کسی علی کو ماننے والے کو، کسی حسین کے مخلص عزادار کو موت نہ دے جب تک وہ 14 کا زوار نہ ہو جائے. رحیم اللہ کریم اللہ یہ نازک دور ہے، اس نازک دور میں ہر ماں، ہر بہن، ہر بیٹی کا پردہ محفوظ فرمائے. رحیم اللہ کریم اللہ حاضرین مجلس میں سے جو کوئی بیمار ہیں صدقہ جناب سجاد کی بیماری کا مولا انہیں جلد شفا عطا فرمائے. جو بے اولاد ہیں پاک رباب کی اجڑی جھولی کا واسطہ اولاد نرینہ عطا فرمائے. رحیم اللہ آپ کا واسطہ اس ذکر پاک کا ہمارے وارث حقیقی امام زمانہ پاک کے ظہور میں تاجیل عطا فرمائے. بعد از ظہور ہمیں مولا کی نصرت نصیب فرمائے. بعد از نصرت سرکار کے قدموں میں شہادت کی موت نصیب فرمائے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرج آل محمد. دعاؤں کی قبولیت کی خاطر صلوات پڑھو. میں ذکر پاک شروع کر. اجازت ہے کہ میں گفتگو آغاز کروں. امام حسین علیہ السلام آپ کو سلامت رکھیں. ذکر امام حسین علیہ السلام ہے. جتنے عزادارہ بیٹھے ہو میرے لیے آپ 1.25 لاکھ کی تعداد رکھتے ہو. توجہ کیجیے گا. بس جو امام حسین علیہ السلام پاک سخی سرکار کی پاک بارگاہ میں لسٹ جانی ہے ویسے ہی اس لسٹ میں میں اپنا چھوٹا سا نام درج کروانا چاہتا ہوں. جیسے بازار مصر میں حضرت یوسف کے خریداروں میں ایک بوڑھی عورت نے اپنا نام لکھوایا. پہلا جملہ کہنے لگا ہوں. پہلے جملے پر ہی پتہ چل جائے گا میں نے کتنا پڑھنا ہے اور آپ نے کتنا مجھے سننا ہے. میں کہہ رہا ہوں قرآن کی الف سے لے کر والناس کی سین تک اس رحیم اللہ نے، اس کریم اللہ نے قرآن مجید میں ہر اس چیز کی قسم اٹھائی ہے جس چیز کا تعلق محمد و آل محمد کے ساتھ ہے. قسم کھا رہا ہے اللہ اور کھا رہا ہے گھوڑے کی قسم. جو بندے ابھی تک چپ ہو، جو بندے ابھی تک حیران ہو، صرف گھوڑے کی قسم نہیں، گھوڑے کے چلنے کی قسم. صرف گھوڑے کے چلنے کی قسم نہیں بلکہ اس کے چلنے کی وجہ سے سانس لینے تک کی آواز کی قسم. صرف سانس لینے تک کی آواز کی قسم نہیں بلکہ اس کا فوجوں کے درمیان میں گھس کر حملہ کرنے کی قسم. اب میں جملہ بھی پڑھوں گا اور لوگوں کے چہرے بھی پڑھوں گا کہ اس مقام پہ کیا بندہ کیا لینے کے لیے آیا بیٹھا ہے. توجہ بھائی. ممبر امام حسین علیہ السلام پہ کھڑے ہو کے تمام موالیاں نے حیدر کرار کے دل کی ترجمانی کر کے جملہ کہہ رہا ہوں صرف فوجوں کے درمیان میں گھس کر حملہ کرنے کی قسم نہیں بلکہ اس کے دوڑنے کی وجہ سے اس کے پاؤں میں سے نکلنے والی چنگاریوں کی قسم. ہن صلاح علی گل ہے میری کوئی تواڈے نال 302 نہیں کٹی ہوئی قرآن دا نام نعرہ مرا چھوڑو. میرا کوئی تواڈے نال کوئی قتلاں دا پرانا ویر تا نہیں ہے. قرآن دا نام ہے.
میرا گینج پہ بیٹھے ہوئے ہو، میں نہیں لگتا زندہ لاشاں پئی ہوئی ہیں، قرآن دا نام تھوڑے جے بولو، امام حسین علیہ السلام دا ذکر ہے، میرا یہ ایمان ہے، میرا یہ عقیدہ ہے کہ مجلس امام حسین علیہ السلام میں یہ ایسی جگہ ہے، یہ ایسا مقام ہے جدھر انسان اپنا ہاتھ بلند کرے تو انسان کا رزق بلند ہوتا ہے، بندہ مولا کی شان میں بولے بندے کی اپنی شان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب میں اگلے جملے پہ دیکھوں گا کون بندہ اپنی شان میں اضافہ چاہتا ہے، کون بندہ اپنے رزق اور وقت میں اضافہ چاہتا ہے۔ توجہ کیجیے گا انکل جی، دو ٹکے کے لوگ آ کے ہم شیعوں پر سوالات کرتے ہیں، خواجہ ریاض صاحب کہ گھوڑا کہاں ہے، علم کہاں ہے۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ جس کو دوسری مرتبہ اپنے گھر سے سالن نہ ملے وہ بھی آ کے ہم شیعوں پر سوالات کرتا ہے کہ گھوڑا کہاں ہے، علم کہاں ہے۔ میں اسے مخاطب کر کے اپنے گھر جلہ میں کھڑے ہو کے میں اسے مخاطب کر کے جملہ پڑھنا چاہتا ہوں، تو جا اپنے مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے اس سے پوچھ، یہ جو گھوڑا تھا یہ جنگ میں بھاگنے والوں کا گھوڑا تھا، یہ جنگ میں لڑنے والے کو گھوڑا تھا؟ اگر تجھے اس سے بھی اس سوال کا جواب نہ ملے تو آسان سا حل ہے، تو مجلس امام حسین علیہ السلام میں کسی ذاکر وائز عالم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی مولوی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بچہ ہو، اس نے ہاتھوں میں کڑی پہنی ہو، اس کے چہرے کی رنگت بتا دے کہ یہ علی کے شیعہ کی اولاد ہے، ارے تو اس سے بھی پوچھ یہ گھوڑا کس کا تھا، وہ بھی فخر کر کے کہے گا میرے مرشد علی کا تھا۔ اب یہ گھوڑے کا کمال نہیں ہے کہ رحیم اللہ کریم اللہ قرآن میں اس کی قسمیں اٹھا رہا ہے، یہ کمال ہے فقط اور فقط میرے مرشد علی کا۔ اسی جملے پہ مجھے پتا چلے گا کہ اس دل میں مولا علی علیہ السلام کی پاک محبت کی مہر ہے۔ توجہ بھائی، ممبر امام حسین علیہ السلام کے مجھے تقدس کی قسم جملہ وہ پڑھنے لگا ہوں جس جملے پہ حسین کا زدار ہو، علی علیہ السلام کو ماننے والا ہو، اس کا ہاتھ نیچے آتا ہی نہیں۔ اب زبان کو حرکت دینا، اگر مولا کے ذکر میں سے کچھ خیرات مانگنی ہے تو توجہ، ممبر امام حسین علیہ السلام پہ کھڑے ہو کے بغیر کسی تردید کے بغیر کسی توضیح کے جملہ پڑھ رہا ہوں۔ اب یہ گھوڑے کا کمال نہیں کہ رحیم اللہ کریم اللہ قرآن میں اس کی قسمیں اٹھا رہا ہے، یہ کمال ہے فقط اور فقط میرے مرشد علی کا۔ اور 14ویں صدی کا جاہل ملا علی گھوڑے پہ آئے گھوڑا لے کے قسم بن جاتا ہے، علی کعبے میں آئے کعبہ لے کے سجدہ بن جاتا ہے۔ گھوڑے کا کمال نہیں کہ رحیم اللہ کریم اللہ قرآن میں اس کی قسم اٹھا رہا ہے، یہ کمال ہے فقط اور فقط میرے مرشد علی بادشاہ کا۔ علی گھوڑے پہ آئے گھوڑا لائے کے قسم بن جاتا ہے، علی کعبے میں آئے کعبہ لائے کے سجدہ بن جاتا ہے۔ اب ایک منٹ، جتنے امام حسین علیہ السلام کے زدار ہو دونوں ہاتھ بلند کرو، دونوں ہاتھ بلند کرو، جننے زدار ہو جننے ماتمی ہو دونوں ہاتھ بلند کرو۔ اب ہاتھ آپ کے بلند رہنے چاہیے، میں جملہ پڑھنے لگوں دونوں ہاتھ بلند رکھو، بلند بلند بلند۔ اب میں جملہ کہنے لگا ہوں، امام حسین علیہ السلام کے جن نوکر بیٹھے ہو، میں بات سمجھا نہیں سکا، ہمارے مذہب حقہ میں چیزوں کا احترام نہیں نسبت کا احترام ہے، جس چیز کی نسبت ہے محمد و آل محمد کے ساتھ ہم اس چیز کو چومنا اس کا احترام کرنا واجب سمجھتے ہیں۔ توجہ، میں کہہ رہا ہوں پہلے تھا کھانا، مولا امام حسین علیہ السلام سے نسبت ہوئی بن گیا لنگر حسین۔ اب لنگر امام حسین علیہ السلام کو شیعہ بھی کھا لیتا ہے، سنی بھی کھا لیتا ہے، لنگر امام حسین علیہ السلام کو شیعہ بھی کھائے تو اس کو شفا ملتی ہے، سنی بھی کھائے تو اس کو شفا ملتی ہے۔ ممبر امام حسین علیہ السلام پہ کھڑے ہو کے میں جملہ پڑھ رہا ہوں، پہلے تھا حلوہ، مولا غازی عباس علمدار سے نسبت ہوئی بن گئی حاضری۔ اب حاضری عباس کو ہر کوئی نہیں کھا سکتا، حاضری عباس کو فقط اور فقط وہ بندہ کھا سکتا ہے جو بی بی زہرا کے دشمن پر لعنت کرتا ہے۔ بی بی زہرا کے دشمن پر لعنت، جو نہ کرے اس پہ کروڑوں مرتبہ لعنت۔ توجہ، چیزوں کا احترام نہیں، نسبت کا احترام۔ جس چیز کی نسبت ہے محمد و آل محمد کے ساتھ، ہم اس چیز کو چومنا، اس کا احترام کرنا واجب سے بھی واجب سمجھتے ہیں۔ توجہ ہے، کچھ شہر ہیں محمد و آل محمد کے جہاں قدم مبارک آئے ان شہروں کا احترام زیادہ بڑھ گیا۔ پہلے تھا یثرب، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک آئے بن گیا مدینہ المنورہ۔ اور پہلے تھا نجف، مولا علی علیہ السلام کے قدم مبارک آئے بن گیا نجف اشرف۔ اور پہلے تھا مشہد، مولا امام رضا علیہ السلام کے قدم مبارک آئے بن گیا مشہد المقدس۔ اور پہلے تھی کربلا، مولا امام حسین علیہ السلام کے قدم مبارک آئے بن گئی کربلا معلیٰ، بن گئی کربلا معلیٰ، بن گئی کربلا معلیٰ۔ توجہ توجہ توجہ، بن گئی کربلا معلیٰ۔ اللہ کے نام پہ میرا جملہ سننا، اگر آپ کو جملے میں تھوڑا سا وزن نظر آئے پھر اتنا بولیے گا جتنا میرا حق ادا ہو جائے۔ توجہ، ممبر امام حسین علیہ السلام میں کھڑے ہو کہہ رہا ہوں، پہلے تھی کربلا، مولا امام حسین علیہ السلام کے قدم مبارک آئے بن گئی کربلا معلیٰ۔
اللہ. اب بھائی ریاض اس جہان میں صرف دو مولا ہیں, ایک عرش مولا, ایک کربلا مولا. ممبر امام حسین علیہ السلام پہ کھڑے ہو کے بغیر کسی توضیح کے, بغیر کسی تشریح کے جملہ کہہ رہا ہوں, اس مولا کو مولا نانے نے بنایا, اس مولا کو مولا نواسے نے بنایا. اس مولا کو مولا نانے نے بنایا, اس مولا کو مولا نواسے نے بنایا. اسی مولا کو مولا بنانے کے لیے امام حسین علیہ السلام کا کفن کوئی نہیں تھا, امام حسین علیہ السلام کی بہن کے سر پہ چادر کوئی نہیں تھی. صدقے ماں حسین کی راضی. میں ہر مجلس میں یہ اپیل کرتا رہتا ہوں کہ فضائل آپ لاکھوں امیر بندہ بن کے سنا کریں, لیکن مصائب آپ سنا کریں فقط اور فقط غریب بن کے. جتنے عزادار بیٹھے ہو, آپ نے ہائے کی ہے, آپ اس ہائے کو عام نہ سمجھنا. جس وقت آپ ہائے کرتے ہیں میری بی بی پردے داروں کے اندر بیٹھ جاتی ہے, بیٹی ماں کی طرف دیکھ کے کہتی ہے اس وقت مٹی پہ بیٹھ کے, ماں یہ جو شیعہ رو رہے ہیں ان کا کوئی اپنا نقصان ہو گیا ہے. ماں بیٹی کے ماتھے پہ بوسہ دے کے کہتی ہے ان کا کوئی اپنا نقصان نہیں ہوا, جو 11 محرم کی رات کو تیری چادر اتری تھی انہیں بھولی کوئی نہیں. مرحبا مرحبا, حسین کی ماں پہ راضی ہو. جتنے مومن بیٹھے ہو, یہ رونا یا رولانا یہ بات اپنی زندگی میں یاد رکھنا کسی ذاکے کا کمال نہیں, نہ مومنوں کی محنت کا نتیجہ ہے. یہ تو چند وعدے ہیں نا رحیم اللہ کے میرے مرشد حسین کے ساتھ جو بھری کائنات میں پورے ہوتے نظر آ رہے ہیں. اللہ نے فرمایا حسین انہوں نے تیرا گھر مٹانے کی کوشش کی, میں اللہ وعدہ کر رہا ہوں قیامت تک اس جہان میں دو ہی گھر ہوں گے, یا میں اللہ کا گھر یا تو حسین کا گھر. انہوں نے تیرا پانی بند کیا, میں اللہ وعدہ کر رہا ہوں قیامت تک نہ میں اللہ کے نام کی سبیل ہوگی. ہائے کر لینا علی کی بیٹی جو شام سے ہی بیٹھی ہے وہ راضی جائے, جتنے ماتمی بیٹھے ہو انہوں نے تیرا پانی بند کیا, میں اللہ وعدہ کر رہا ہوں قیامت تک حسین اس جہان میں نہ میں اللہ کے نام کی سبیل ہوگی نہ کسی نبی کے نام کی سبیل ہوگی. سبیل ہوگی تو فقط اور فقط سبیل حسین ہوگی. جتنے ماتمی بیٹھے ہو مولا علی علیہ السلام کے پاک بیٹے امام حسین علیہ السلام کو مخاطب کر کے رحیم اللہ نے فرمایا حسین انہوں نے تیرا نام مٹانے کی کوشش کی, میں اللہ وعدہ کر رہا ہوں اس جہان میں سب سے زیادہ ذکر ہی تو حسین کا ہوگا. آپ عزادار رو رہے ہیں, آپ کو روتے ہوئے دیکھتے ہوئے میرا دل کر رہا ہے رحیم کا اللہ کا آخری وعدہ مجھے یاد آ گیا وہ سناتا جاؤں. رحیم اللہ نے فرمایا حسین انہوں نے تیری لاش پہ تیری سکی بہنوں کو رونے نہیں دیا, میں اللہ وعدہ کر رہا ہوں ایسی قوم پیدا کروں گا, بچے تیرے بچوں کو روئیں گے, جوان تیرے جوانوں کو روئیں گے, بوڑھے تیرے بوڑھوں کو روئیں گے, بندے اپنوں کو رو کر چپ کر جائیں گے, تیرے اکبر کو ایسے روئیں گے جیسے علی اکبر اب زین سے اتر رہا ہے. مرحبا مرحبا, حسین کی ماں پہ راضی ہو. 4 سے 5 منٹ میں بس انتظار ختم. 4 سے 5 منٹ میں علی کی بیٹی کا میں نے وہ خطبہ سنانا ہے جس خطبے سے بنی ہے میری بی بی فاتح شام. تخت پہ بیٹھ کے شراب پی کے ہنس ہنس کے کہہ رہے ہیں میں نے باغی مرایا ہے. بی بی کہتی ہے یہی بات بتائیں تو میں شام آئی ہوں, نہیں تو میں زینب کو جا, شرابی کا دربار کو جا. جتنے عزادار بیٹھے ہو, جتنے ماتمی بیٹھے ہو, جو بندہ گھر سے یہ نیت کر کے آیا کہ وطن پہ بیٹھ کے بے وطنوں کو میں پرسہ دے آؤں, وہ بندہ سر اونچا اٹھائے اور دیکھے میری طرف. تمام دربار میں بہت بڑے سفیروں مشیروں کی بہت بڑی تعداد تھی دربار یزید میں. تخت پہ بیٹھے شرابی نے جس وقت یہ بات کی نا, بی بی نے یہ خطبہ بلند کیا. بی بی نے کہا او کمینہ تجھے شرم نہیں آتی, میں تیرے نبی کی اولاد ہوں, میرے سر پہ چادر کوئی نہیں, میں دربار میں کھڑی ہوں, تو تخت پہ بیٹھ کے شراب پی رہا ہے. جتنے عزادار بیٹھے ہو, جس وقت علی کی بیٹی کا خطبہ بلند ہوا دربار میں مچی ہلچل, سفیروں نے کرسیاں چھوڑ دی. تخت پہ بیٹھے شرابی نے جس وقت یہ منظر دیکھا شرابی ملحوظ ہو گیا. شرابی نے تمام مؤذنوں سے کہا مؤذنوں آذانیں شروع کر دو. مؤذنوں نے کہا تجھے حیا نہیں آتا, ابھی تک تو آذانوں کا تو وقت ہی نہیں ہوا. اس نے کہا چاہے وقت نہیں ہوا, میں سمجھا تھا کہ حسین مرا کے میں جنگ جیت گیا ہوں, اگر علی کی بیٹی کا رہا خطبہ جاری تو میری محنت ہو جائے گی برباد, میں جیتی ہوئی جنگ ہار جاؤں گا. تمام موزن ہے گلدستہ اذان پہ آواز آئی اللہ اکبر. میرا امام کہتا ہے تیری کبریائی کے لیے خون کے آنسو رو رہا ہوں. پھر آواز آئی اشہد واللہ الہ الا اللہ. بی بی کہتی ہے تیری شہادت کے لیے چادر لٹائی کھڑی ہوں. پھر آواز آئی اشہد واللہ محمد رسول اللہ. بی بی کہتی
کہتی ہے نانا تجھے مبارک ہو، تیری آذانیں بچ گئیں، تیری بیٹیاں دربار میں رل گئیں۔ جتنے ماتمی بیٹھے ہو، جس وقت علی کی بیٹی کا خطبہ بلند ہوا دربار میں مچی ہلچل۔ ایک علی مولا کا صحابی ہے، نام اس کا عبداللہ ہے، دونوں آنکھوں سے نابینا ہے، ایک سپاہی کے بازو کو ہلا کر کہتا ہے میرا دل اتر رہا ہے، ہائے ضرور کرنا میرا دل اتر رہا ہے، اللہ کے نام پہ بتا علی کا کون سا بیٹا خطبے پڑھ رہا ہے؟ اس نے کہا شکر کر آج تیری آنکھیں کوئی نہیں ہے، آج اگر تیری آنکھیں ہوتی تو اس دربار میں مر جاتا۔ اس نے کہا تو کیسی باتیں کر رہا ہے، آج اگر میری آنکھیں ہوتی میں علی کے بیٹوں کی زیارت کرتا۔ اس نے کہا نہ آپ رو، نہ مجھے رلا، نہ علی ہے، نہ علی کا کوئی بیٹا ہے، علی کی بڑی بیٹی زینب ہے۔ وہ شرابی کا دربار ہے، وہ بے غیرتوں کا مجمع ہے۔ بی بی کہتی ہے مجھے چادر دو، میں تمہارے نبی کی اولاد ہوں اور میں بڑی عزت دار ہوں۔ مومنین حضرات، جناب کے سامنے قاری القصائد زینت الذاکرین ملک پاکستان وچ ایک بہت بڑا نام جناب نعیم رضا جھامرا خطاب فرمائے سنت بعد سرکار علامہ آصف رضا علوی فیصل آباد، انہوں بعد جناب امیر عباس بلوئی صاحب وہ خطاب فرمائے سنت بعد جناب غلام عباس جپا، سید غلام عباس شاہ صاحب شادیوال، ملک علی رضا کھوکھر، آخر تے سردار وسیم عباس بلوچ برامدگی کراسن، ماتمداری ہوسی بکھر تو ماتمی سنگت آئی ہوئی، نوہ خانی کرسن پرسپ پڑسن اور ماتمداری ہوسی۔ خاندان نبوت و طہارت تے با آواز بلند صلوات۔ والی زبانہ نو معطر فرماؤ نال درود دے اچے آواز نال صلوات۔ دعا ہے رب العزت بے نیاز بادشاہ صدقہ محمد و اہل بیت محمد دا تساں تمام مومنین و مومنات دا اس پاک مجلس آزائچ ٹورایا اپنی بارگاہچ منظور فرماوے، سارے آمین آکھو بھائی۔ بانیان مجلس میرے بھائی دی یہ محنت خلوص خرچ اخراجات محمد و آل محمد دے دربارچ عبادت شمار، تمام علماء و ذاکرین دی پڑھائی میں حقیر دی نوکری ڈیوٹی محمد و آل محمد دے دربارچ عبادت شمار۔ مریے حسین حسین کر دے، اٹھی ہوئے علی علی کر دے، صلوات پڑھو سارے اچھے آواز۔ بونجیو زندہ و سلامت رہو۔ 417 کھواں شیعہ قوم تے ایک اعتراض ہوندہ ہے، کیڑا اعتراض کر دیں بھئی شیعہ قوم دا دعویٰ ہے اللہ دی کائنات اچھ رزق ساڑھا مرشد علی تقسیم کر دے، یہ ساڑھے تے اعتراض کر دیں بھئی شیعہ آدھیں حیاتی ہوئی کہ اللہ دی کائنات اچھ رزق ساڑھا مرشد بلیا ہے علی تقسیم کر دے، آدھیں بھئی اگر علی رزق تقسیم کر دے پھر جیڑے علی نہیں منیں دے انہاں دیندہ کیوں ہے؟ بول پاو نا یار، بالکل سادہ جی میری ذاکری ہے، انہیں کوشش کرے سو میرے نال تھوڑا تھوڑا بول سو بھائی۔ آدھیں بھئی جیڑے من دے ہی نہیں بھائی جی تو انہاں دیندہ کیوں ہے؟ انہاں لوگاں دسنا چاہنا علی مولا تیرے میرے جیسا نہیں، علی ہے حق دا امام، بلے آئے جنہاں اللہ زبان دیتی ہے، علی ہے حق دا امام۔ اور کدی سوچی آئی کتنی مخلوق ہے جیڑی اس کریم اللہ نہیں منے دی، انجے نہیں
تے پھر اللہ اج تک انہاں دا رزق روکے ہے ہاں جی گھٹ بندے بولے ہو یار ہاں جویں اللہ رزق روکیندا نہیں انجے علی پہنچیندا ہی یہ تو اپنے اپنے ظرف دی بات ہے کہ اٹھا کے ہاتھ جو دینا سلامی بھول جاتا ہے وہ اپنی ذات کے اندر کی خامی بھول جاتا ہے علی تو رزق خالق کا جہاں میں بانٹ دیتے ہیں حلالی یاد رکھتا ہے حرامی بھول جاتا ہن والیا بہو جیو زندہ و سلامت رہو آباد و شاد رہو لو جی پہلا قصیدہ صلوات اچھے آواز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات إنا أنزلنا قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال والقمر رأيته لي ساجدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلوات زمانے تو پوری توجہ چاہساں پہلا قصیدہ نگہبان رسالت جناب ابو طالب دی شان پڑھن لگا جنہاں نو شہری نال لگا ہوئے میرے قلم نال سفر کریا ہے زمانے تو محمد نو ابو طالب بچایا ہے
انج ہویا نہیں ابو طالب بچایا ہے جوانی نصیب ہوئی بھائی جان دولت نال بھی بچایا پارا دے کے بھی بچایا چاچا اس تو وڈی قربانی دسن لگا ابو طالب دی پوری طبیعت اچ کھلوتا ممبر دی قسم ذہن میرے نال رکھ زمانے تو محمد نو ابو طالب بچایا تھا موت دا خطرہ تھا موت دا خطرہ علی نو اٹھ سمایا ہے بہن جیو بھئی زندہ و سلامت رہو آباد و شاد رہو ہر مسلمان دعوے دار غلام ہیں رسول کے بھامیں کشی ہے تو بھامیں سنی ہر کسے دا دعوے اسا رسول دے غلام ہیں اجازت دیو ان نبی دے سارے غلامان نال ایک گل کرن لگا میں بسم اللہ کرا تو ذہن میرے نال ان کے لیے گل پیادا بھئی ہے جائے سونے دی غلامی دے بڑے دعوے کرے دعوے جدے نقشی قدم دے چل کہ مسلمان سڑے دعوے تو مسلمان سڑے دعوے اسے سرور نو خود چلنا اسے سرور نو خود چلنا ابو طالب سکھایا ہے میں بسم اللہ کرا ہوں تھوڑا نوکر گلو نال کرن لگ گئے جڑے بدبخت آدن ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھے ہوئے نعوذ باللہ جڑے آدن کافرہ انہاں لوگاں نال گل کرن لگا ذہن بیدار ہو من بھئی کفر دے فتوے کیوں لیتا ہے سمجھ آتی نہیں تے کو اے کافر تول اتنا ڈسا خود سوچ کے میں کو ڈسا خود سوچ کے میں کو ابو طالب تو کیا سرور ابو طالب تو کیا سرور نکاح اپنا پڑھایا ہے اجازت قصیدہ گھر پڑھئے قصیدہ والی مشہد والی خراسان مولا زا بادشاہ دی شاندار اے زکات دے مہینے میں ہر جشن چ پڑھے اتنی عزت اتنی پذیرائی ملی اتنا مقام ملی میں بیان ہی نہیں کر سکتا بہت بڑا جلسہ ہے بہت بڑا اجتماع ہے دل چاندہ قصیدہ تھوان مولا رضا دی شاندہ سنائیے سارا دی صلاح ہے میرے لفظہ نال سفر کرے آئے نہیں آدھے حسین میری لفظہ دی تے محنت آلی ذاکری ہے میرے نال جتنا ٹوڑ دیا سو محنت ود دی جاسی اجازت ہے بادشاہ دا قصیدہ
نہیں 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 بھائی او ہاتھ چاہ کے نعرہ مارو جڑے والی خراسان دے در تو رزق لے کے کھاندے ہو ہاتھ اونچے حیدری جس کی ہستی ہے لوگوں توحید کی خاطر لازم ہے جس کی ہستی ہے لوگوں توحید کی خاطر لازم ہے جس کی اللہ دے واسطے لازم توحید کی خاطر لازم ہے جس کی ہستی ہے لوگوں توحید کی خاطر لازم ہے جس کی ہستی ہے لوگوں توحید کی اللہ دی قسم میں ثانی آکھڑی ہے تیرے دل ہتھیلی دیا جانا ہے توحید کی خاطر لازم ہے جس کی ہستی ہے لوگوں توحید کی خاطر لازم ہے اس کا تو نام رضا ہے بابا موسیٰ کاظم اس کا تو نام رضا ہے بابا موسیٰ کاظم کن سے پہلے کا یہ ایک وعدہ ہے یہ رضا تو خدا کا ارادہ ہے میں بسم اللہ کہہ رہا ہوں بھائی یہ رضا تو خدا کا ارادہ ہے شرک میں جامنا ہی نہیں ذہن میرے نال ہوئن شیر قابل غور کیڑی گل پیدا بھئی یزدان کی وہ ہے مرضی جو کچھ بھی اس نے کیا ہے یزدان کی وہ ہے مرضی جو کچھ بھی اس نے کیا ہے اس کے اطہر آگے کا سورج بھی ایک دیا ہے اس کے اطہر آگے کا سورج بھی ایک دیا ہے اس کے مشہد کو دیکھے ہے لگتا پاک مدینہ اس کے مشہد کو دیکھے ہے لگتا پاک مدینہ ہے دین اسی کی آنکھیں اسلام ہے اس کا سینہ ہے دین اسی کی آنکھیں اسلام ہے اس کا سینہ اس کی مرضی فلک پر چلتی ہے اس کے لنگر پہ دنیا پلتی ہے ہاتھ اونچے میں بسم اللہ کر رہا تُسا مول پا دیتا ہے بھائی حیدری میں بسم اللہ کر رہا تُسا جیو پھڑے بچڑے جیویں میں شرط جامنا ہی نہیں اپنے وقت اچ رہا کہ میں ڈھیر سارا پڑھ جامنا ہے ذہن میرے نال جی میں کئی بار آکھا اے عطا ہے ذہن بیدار ہونے کے نکل پیدا بھئی یزدان کی وہ ہے مرضی جو کچھ بھی اس نے کیا ہے یزدان کی وہ ہے مرضی جو کچھ بھی اس نے کیا ہے اس کے اطہر آگے کا سورج بھی ایک دیا ہے اس کے اطہر آگے کا سورج بھی ایک دیا ہے اس کے مشہد کو دیکھے ہے لگتا پاک مدینہ اس کے مشہد کو دیکھے ہے لگتا پاک مدینہ ہے دین اسی کی آنکھیں اسلام ہے اس کا سینہ ہے دین اسی کی آنکھیں اسلام ہے اس کا سینہ اس کی مرضی فلک پر چلتی ہے اس کے لنگر پہ دنیا پلتی ہے نہیں بھائی سر چاہ میں تو دیکھنا جڑے رضا بادشاہ دے نوکر بیٹھے ہوئے سر چاہو میرے دھیان کرو کیڑی گل پیدا بھائی قرآن ہے جس کو کہتے ہیں اس کے گھر کا قصہ ستر اگلی سنے قرآن ہے جس کو کہتے ہیں اس کے گھر کا قصہ یہ آٹھواں ہے پر پھر بھی ہے پنج تن پاک کا حصہ اے عطا ہے مالک رزق وسیع فرمائے بھائی تو سجیو زندہ و سلامت رہو قرآن ہے جس کو کہتے ہیں اس کے گھر کا قصہ قرآن ہے جس کو کہتے ہیں اس کے گھر کا قصہ یہ آٹھواں ہے پر پھر بھی ہے پنج تن پاک کا حصہ یہ آٹھواں ہے پر پھر
صدقہ دنیا کو چین ملا ہے مولا کے چین کا صدقہ یہ چاند ہوا ہے روشن اس کی نالین کا صدقہ یہ چاند ہوا ہے روشن اس کی نالین کا صدقہ وقت اس کی رضا سے چلتا ہے اس کے پاؤں میں سورج ڈھلتا ہے بس بہو جیو زندہ سلامت رہو قصیدہ اجازت گھور پڑیے چل ٹھیک ہے چل جاؤ علی لو جی پنجابی تھوڑے نوکر دا لکھا ہے قصیدہ پنجابی سریکی زبان دا اجازت ہے پڑھیے سارے دی صلاح ہے اللہ دی قسم میں تا دعا پہ کرنا اتنی گرمی تسی بڑا سونا پہ میں راضی ہاں امیر کائنات راضی ہونا ہے تو سجیو تھوڑے بچڑے جیون اجازت ہے قصیدہ پڑھیے جنہیں جنہیں ارادہ ہاتھ بلند کر کے حیدری یا علی یا علی یا علی یا علی ہاں جاؤ کئی بار آکھی ہیں یا او علی یا اے علی او علی اس علی تو مراد علی العظیم یعنی اللہ اس علی تو مراد امیر المومنین نہ موازنہ پہ کردہ نہ مقابلہ پہ پڑھدا کیوں موازنہ مقابلہ ہو سکتا ہی نہیں او علی خالق اے علی مخلوق بولی 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 او علی خالق اے علی مخلوق او علی رازق اے علی مرزوق او علی مالک اے علی مملوک او علی بنانے والا اے علی بنانے والا او علی لا ثانی اس علی جا اور کوئی نہیں او علی لا شریک تے اس علی دا جوڑ کوئی نہیں چاہے پیادا جا نبیات ولیاں کل انس جادی ہو نبیات ولیاں کل انس جادی آمد ساما سارے جادی ہو آمد ساما سارے جادی مشکل ٹلے دا یا علی یا علی علی حق 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 نہیں بھائی تھوڑے جے ذہن بیدار کر بھائی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی ہے رزق اودا پر اے بڑے دے رزق اودا پر اے بڑے دے مومن منافق ہر ایک گڑے دے مومن منافق ہر ایک گڑے دے جگنو پڑے دا جاؤ علی جائے علی بہو جیو آباد و شاد رہو وچ مشکل دے گرمی بھی بہت ساری ہے
جتنا میں پہلے پڑھی کھڑا پڑھا وہ بھی میں بابے دے خرچ تھے لیکن ذہن بیدار کرے وچ مشکل دے پھر علی بن کوئی سہارا نہیں ہو وچ مشکل دے پھر علی بن کوئی سہارا نہیں ہوتا بچ مشکل دے پیر علی بن کوئی سہارا نہیں ہوتا بچ مشکل دے پیر علی بن کوئی سہارا نہیں ہوتا بچ مشکل دے مشکل میں سر جھکا کے کہو یا علی مدد ارے مومن گلے لگا کے کہو یا علی مدد بادی نصیب کہتی ہے ہر گل سے چھیڑ کر ارے تم بھی تو مسکرا کے کہو یا علی مدد کیوں بچ مشکل دے پیر علی بن کوئی سہارا نہیں ہوتا بچ مشکل دے پیر علی بن کوئی سہارا نہیں ہوتا بچ مشکل دے پیر علی بن کوئی سہارا نہیں ہوتا بچ مشکل دے پیر علی بن کوئی سہارا نہیں ہوتا پنجت بھارت چودہ چراغ پیادہ گزارا نہیں ہوتا رب کو ملنے آؤں ملواواں تھے کو رب دا گھر دکھلاواں چاچا کوشش کرا تین سناواں جی بزرگ پڑھ دے آئے رب کو ملنے اکبر دا قاتل میں نو کرا دربار دے وچ کھڑا دیوے جنگ دا حال اے آدھے میں یوسف لایا سیدہ دا جہدی عمر 18 یہ سینہ دکھرے ماتم لگل یاد ہے میں یوسف لایا بی بی عالیہ دا جہدی عمر 18 عجاب خیال او جدار چھگے سی شاپال برچی دا ویسی مار بچڑے دے نا
بڑی منظور تے مقبول مجلس مالک کائنات میرے بھائیاں دی صفحے ماتم وچ آئی اپنی پاک بارگاہ وچ منظور تے مقبول فرماوے حسین بادشاہ دا خالق توڑے ٹور کے آیا عبادت شمار فرماوے مجلس پاک دا ثواب بزرگ غلام حسین دے روح پہنچے ہور اس گھر دے اس خاندان دے جتنے مرحوم دنیا تے ٹور گئے انہوں نے نام مالک درج ہوئے سادات مومن جناب دے سامنے مصور گام بنانے مصیب پیارے بھائی جناب امیر عباس بلوچ خطاب فرمیسن انت بازینت ذاکرین ذاکر اہل بیت جناب رانا نصر عباس ممبر تے تشریف رکھ دیں او خطاب فرمیسن انت باز سرکار علامہ آصف رضا علوی انت باز جناب غلام عباس جپا ملک علی رضا کھوکھر سید محمد صادق شرازی آخر تے سردار وسیم عباس بلوچ آخر تے خطاب فرمیسن ایک مجلس پاک دا اعلان سن لو 2 جمادی ثانی سالانہ مجلس شاوالی کافی سارے صاحبان پڑسن وسیم عباس بلوچ سید اقبال حسین شاہ بیجار محمد سکلین گھلو سید مشتاق حسین شاہ پیر ذریعت عمران شرازی اور صاحبانی پڑھنے لوسن 2 جمادی ثانی شاوالی 2-3 جمادی ثانی دی درمیانی رات مرکزی امام بارگاہ سائیوال بانی مجلس میرے پیارے بھائی جناب خواجہ ریاض حسین بہت بڑی تعداد ذاکرین خطاب فرمیسن محمد سکلین گھلو محمد عباس کمی ملک امیر حسین جعفری پیر مشتاق حسین شاہ پاکستان دے 25-26 بندے نامور پڑسن 2-3 جمادی ثانی درمیانی رات مرکزی امام بارگاہ سائیوال التماس دعا برائے ظہور حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی حاضح ساعت وفی کل ساعت ولیم وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہو ارزقا طوعا وتمتعہو فیہا طویلا یا رب بحق محمد و اہل بیت محمد ادرکنی 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 مالک اللہ مجلس اذان قبول فرما بانیان مجلس دا پرخلوص تمام اپنی بارگاہ قبول فرما جو بیمار علی ابن الحسین دی بیماری دا صدقہ شفاء کلی عطا فرما جو مومنین مومنات فانی دنیا چھوڑ گئے انہوں دے درجات بلند فرما بالخصوص بانیان مجلس دے جتنے جملہ مرحومین ہیں چاچا غلام حسین مرحوم و مغفور انہ دی اہلیہ اور دیگر جتنے مرحومین ہیں او سمیت خصوص الخصوص میرے بھائی ظہیر عباس دے درجات بلند فرما محمد و آل محمد کریم اللہ جو لوگ بے اولاد ہیں انہوں نے حیاتیاں آل فرزند عطا فرما بالخصوص تیمور عباس خان نسیم عباس خان نو حیاتیاں آل فرزند عطا فرما وقت دے امام دے ظہور اچ مالک تاجیل فرما تمام دعاواں دی قبولیت واسطے مل کے باواز بلند صلوات پڑھو ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند صلوات الحمدللہ الذی نبدا قلوبنا بمصائب الحسین علیہ السلام الصلاة والسلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء والطین برعظمت مصطفیٰ صلوات اللہم صلی اللہ اما بعدو فقد قال علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ حسنی فمن داخلہ حسنی آمنا من عذابی صلوات
خالق کائنات تو تمام صاحبان دا فرشی آزاد ٹورا ہے اپنی بارگاہ قبول فرمائے. او اکھی جڑی غریب زار آدھ غم میں چروندی انشاءاللہ کسی اور غم میں نہ رومن. کوئی زیادہ دیر زحمت نہیں دیونی، جتنا وقت بھائی جان نے ذمہ کیتا ہے اس وقت بھی شاید 2-4 منٹ پہلے ممبر چھوڑ دے سکتا، کیونکہ میرے بعد بھی نہایت واجب الاحترام میرے بھائی جان پڑھن نہ لیں. ان سمجھو میرے بعد بھی امیر عباس پڑھن نہ لے، تو میں نہ چاہتا انہوں نے زیادہ دیر بٹھائیے، صرف دھیان میرے آلے پاس سے کرنا ہے. میں ایک حدیث تواڈے سامنے تلاوت کیتی، اے او حدیث قدسی ہے جس حدیث نو سلسلہ تو ذہب آکھا گیا. آخری بندے تک گل غور نہ سننا. سلسلہ تو ذہب، ذہب دن سونے نو، سلسلہ دن کڑی نو. اے او حدیث ہے جس حدیث نو سونے دی کڑی قرار دیتا گیا. اے دی وجہ اے ہے کہ اس حدیث دا کوئی بھی راوی غیر معصوم نہیں. اے دے تمام راوی کل دے کل معصوم ہیں. جدہ سرکار رضا بادشاہ نو والی خراسان نے بلایا، خراسان مولا مدینے چاہیں، حاکم وقت نے مامون الرشید نے اپنا ولی عہد بنایا سرکار رضا بادشاہ نے. میں گفتگو شروع کر دیتی تے کوئی زیادہ دیر زحمت بھی نہیں دیونی. اچھا صلوات پڑھنے کنجوسی نہ کیتا کرو. ہر بندہ صلوات جس لئے کوئی ذاکر مولوی واحد آکھے تو ضرور صلوات پڑھی کرو، بلکہ میں تک سا ہر لمحے جس لئے فارغ ہو وہ صلوات محمد و آل محمد تے پڑھو. وہ دی وجہ ہے کیونکہ صلوات ایک ایسی عبادت ہے جس عبادت دے وچ خود اللہ بھی تواڈے نال شریک ہے. صاحب خلافت و ملوکیت ایک کتاب ہے بھائیاں دی. مولانا مودودی صاحب بہت بڑے مرخ گزرے نے بھائیاں دے، اہل سنت والجماعت بھائیاں دے. وہ کسی ایک سیمینار دے وچ گئے، انہاں کوئی 2-2.5 گھنٹے خطاب کیتا. انہاں نے خطاب دے بعد کویسچننگ آنسرنگ دا سیشن آئی. ایک سٹوڈنٹ ایک بچہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا جی ایک سوال میں کرنا چاہنا. مولانا صاحب پوچھا جی دسو کیڑا سوال؟ اس نے کہا جی اے دسو کہ اس وقت اللہ کیا کر رہا ہے؟ میرے وطن والے ہو تسی ساری مجلس تواڈی تن بھول وینی تے 70 نہیں بھولنی ساری زندگی جڑی میں تواڈی جھولیے تک پہ پہنچانا. اور جگہ اے دسو جی اس وقت اللہ کیا کر رہا ہے؟ او مولانا صاحب بڑے غصے چ آ گئے، انہاں کہا شرک پیا کردا ہے، کفر پیا کردا ہے. اللہ کے کردا پہ؟ اللہ تو سب کچھ پیا کردا ہے. اور جگہ جی مثلا دسو کیا پیا کردا ہے؟ تو مولانا صاحب کو جواب کوئی نہ. اس بچے آ کے جی اس دا مطلب ہے کہ اگر تواڈے کول اس سوال دا جواب نہیں تو میں پھر یہی سمجھنا کہ آپ نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے. اور سکے کیویں گل پیا کرتا ہے؟ میں مورخ بہت بڑا ہاں، میں مفسر قرآن ہاں، میں خلافت و ملوکیہ جیسے اتنا بڑا تحفہ امت مسلمان دے چھوڑے تو پیادہ قرآن پڑھے ہی نہیں ہے. کروڑا سلام علی ابن ابی طالب شیعہ نو ہائی بچہ سٹوڈنٹ لائف ہے اس دی اینو دی اکھے چک پا کے پیادہ محترم قبلہ ناراض نہ ہونا. آپ نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے. اگر پڑھا ہے تو پھر سمجھا ہی نہیں ہے. اگر سمجھا ہوتا تو آپ کو پتہ ہوتا کہ اللہ کیا کر رہا ہے. اللہ نے قرآن دس دیتا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اس وقت میرا اللہ محمد و آل محمد میں درود بھیج رہا. بہت مہربانی والیے، بہت مہربانی. خراسان دے سرکار رضا بادشاہ نے اس بلایا. میں صرف یہ حدیث سنا کے پھر مصائب شروع کی. سرکار رضا بادشاہ مدینے جو آئے خراسان تو باہر پہنچے ایک جنگل بیابان دے وچ. میرے وطن والے جنگل بیابان دے وچ سرکار رضا بادشاہ پہنچے تے مجمع بڑا لگ گیا. توجہ، انہاں ویکھیا ایک جنگل دے شکاری ہے جڑا ایک ہرن شکار کر کے بیان ہے. ہرنی شکار کیتی ہوئی تے گزردا پیا. سرکار رضا بادشاہ نے روکیا، فرمایا اس نو آزاد کر دے. اسے کہا جی جنگل دا جانور ہے تے اتنا سوکھا تے قابو جاندا ہی نہیں تے میں کیویں آزاد کر چھوڑاں؟ مولا فرمایا میں جے پیادا اینو آزاد کر دے. اسے کہا جی میں آزاد تے کر دے سا تے پھر کوئی اس قابو چاونا ہے. سرکار رضا بادشاہ فرمایا میں نے پہچان میں حجت خدا ہاں، میں ایدی ضمانت بھی دینا اینو آزاد کر دے. تھوڑی دیر بعد خود واپس آ ویسی. اینو آزاد کر، تھوڑی دیر بعد اے ہرنی خود واپس آ ویسی. اسے کہا جی مجبوری کیڑی اینو آزاد کرن دی؟ معصوم فرمایا اے دے بچیاں نو بھوک بڑی لگی ہے.
او چلا رہے ہیں او تڑپ رہے ہیں بھوک دی وجہ تو ویسی بچے نو دودھ پیوا کے تے پھر واپس آ ویسی میں ویداں کیڑا بندہ ہے آخری بندے تک ہر بندے نو دعوت پہ دینا میں ویداں کیڑا بندہ فضیلت رضا تے کتنی واہ واہ اور کتنا بول سکتا ہے اے ہرنی گئی تھوڑی دیر دے بعد میرے وطن والو پھر اکلی نہیں آئی پھر اپنے بچیاں نو نال لے کے آئی ہے جب بچیاں نو نال لے کے آئی سرکار رضا بادشاہ دے قدماں تے ساتھ سر رکھیا او جنگل دے شکاری ویکھ کے بڑا حیران ہو گیا اس کا کمال ہو گیا پھر اکلی بھی نہیں آئی بچے نو لے کے آئی ہے یعنی ہاتھ بن کے بیان دے دیئے اکلی آئی نہیں آئی نال بچے نو بھی لے کے آئی دی وجہ کیا ہے سرکار رضا بادشاہ فرمائے دا جواب میں نہ دے سا میں حجت خدا ہو کے ہرنی نو حکم پیا دینا اللہ نے اس کو انسانی زبان عطا کر چھوڑی معصوم فرمایا ہرنی خود بول کے دستے بچیاں نو نال لے کے کیوں آئی ہے وہ ہرنی اور شکاری والے پاسے ویکھ کے پیا دیئے حجت خدا نے میری ضمانت دیتی ہے ہن میں اکلی آواں ہاں میرا اٹھویں امام تو شرم آندی آئی میں بچیاں نو نال لے کے آئی ہاں تاکہ بھی گواہی دے میرے اٹھواں امام حجت خدا ہے بہت مہربانی ضامن آہو لقب ہے اٹھویں امام دا پڑھے لکھے چہرے میرے سامنے تشریف فرما اکثر تسی ویکھدے ہو گڈیاں تے امام برگاوت دے لکھیا ہوندا یا ضامن آہو اے ہرنی کی ضمانت دینے والے اوئے ہوئے 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 لیکن کافی اب آپ نے پتہ نہیں کہ اسی ضامن آہو کیوں لکھ دیاں آئے اصل وجہ ہے انہیں جنگل دے ویچ ایک ہرنی دی ضمانت دیتی ہے اس ضمانت دی وجہ تو انہوں نے ضامن آہو آخ دیتا گیا انہوں نے لقب مل گیا ضامن آہو ہون خراسان پہنچے لطف لوے گل دا مامون دے دربار دے وچ میں دسنا امام ضامن کتھوں بن گیا ہے او پہنچے نے مامون دے دربار دے وچ اے مامون کو کہ بڑی سازش کیتی اس بڑی چلاکی کیتی اس اگر میں رضا نوں اتھے بلانا ظاہری طور تے میں ہر طرح دی نمود و نمائش کرساں تاکہ خراسان دے لوگ ایران دے لوگ اے سمجھن جو میں رضا نال محبت کردا اصل اینو دشمنی آئی امام رضا بادشاہ نال اس کو کہ ظاہری نمود و نمائش وکھاونی آئی اس استقبال دے وچ اپنے دربار دے دروازے دے اندر کافی سارے سونے اور چاندی دے سکے رکھوا دیتے زمین دے اتے اینا بچھا دیتے وہ کہتا ہے کہ میں چاہتا ہاں ارادہ سکیاں دے اتے چل کے آوے او جڑے بندے نال بیان دے نٹھویں امام دے جدا اس مامون دے دربارے داخل ہوئے تگو بیان سونے اور چاندی دے سکے وہ اگا ودے تو نہ سونے اور چاندی دے سکے چاہ کے کپڑے وچ بن کے انہیں اپنے موٹھے نال باندھ لے مامون آکھیا میں تے انہاں دے استقبال واسطے بچھایا انہیں موٹھے نال بنن دی وجہ کیا ہے انہاں آکھیا سی امام نو امام ضامن پہ بڑھانے آج تو ساڈا ضامن ہے اٹھواں امام وہ مامون بڑا اگ بگول ہویا وہ بدن نو اگ لگ گئی اس آخیا میں تیری تذلیل واسطے نو بلایا ہاں اور اتنی بڑی عزت جو لوگ سونے اور چاندی دے سکے موٹھے نال بن کے اٹھویں امام نو اپنا ضامن پہ بڑھے دین وہ کہا یار کمال ہو گیا اس رضا تھوڑی کیڑی ضمانت دیونی ہے وہ بندے مامون دی اکھ جگ پا کے پہ دینا حیا کر جیڑا جنگل دے وچ ہرنی دی ضمانت دے سکدا ہے وہ ساڈی نہیں دے سکدا جیڑا جنگل ہے ہرنی دی ضمانت دے سکتا ہے کیا وہ ساڈی ضمانت نہیں دے سکتا لوگ جمع ہو گئے انہیں کہا جی کوئی حدیث ہی سنائی نہیں بڑے مناظر نے جاسلیک نال راس الجالوت نال ایک موتز زیدیہ اس تو علاوہ دیریہ ایک بندہ اتھے بیٹھے دربار دے وچ کیونکہ وقت اجازت نہیں دیندہ ہے پورا خمسہ کم از کم 5 مجلسہ پڑھ دیاں سرکار رضا بادشاہ دی فضیلت دیاں لیکن کیونکہ وقت اجازت نہیں دیندہ آخری بات کر کے پھر 2 جملے ذکر مسائب امام رضا بادشاہ نے خراسان دے لوگ کہ جی کوئی حدیث ہی سنا چھوڑو جناب نے پھر ایک حدیث تلاوت کی تھی انہوں نے فرمایا یہ وہ حدیث ہے جڑی سلسلۃ الذہب ہے اس سونے دی کڑی ہے اس تک کوئی بھی راوی غیر معصوم نہیں 8ویں امام فرمایا یہ حدیث میں نے اپنے بابا موسیٰ ابن جعفر سے سنی موسیٰ ابن جعفر نے حدیث اپنے بابا جعفر صادق تو سنی جعفر صادق نے حدیث محمد باقر تو سنی محمد باقر نے حدیث سید الساجدین تو سنی سید الساجدین نے حدیث اپنے بابا سید الشہداء تو سنی سید الشہداء نے حدیث علی ابن ابی طالب تو سنی علی ابن ابی طالب نے یہ حدیث سرکار محمد مصطفیٰ نے بیان فرمائی جناب محمد مصطفیٰ نے اپنے کولو نہیں بلکہ جبریل پیغام لے کے آئے اور جبریل اپنے کولو نہیں لے کے آئے اللہ نے پیغام دیتا اور فرمایا وان محمد
آنکھ میں اللہ پیارا لا الہ الا اللہ حسنی، یہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، فمن داخل حسنی، جو بھی اس میں داخل ہو گیا، آمن من عذابی، وہ میرے عذاب سے بچ گیا۔ اٹھواں امام پہ فرمینے گل مکی نہیں، اگلی گل بھی یاد رکھیا ہے، بے شروطہا، یہ قلعہ چند شروط پر شرائط پر مشتمل ہے، وآنا من شروطہا، اور ان شرطوں میں سے ایک شرط میں علی ابن موسیٰ رضا ہوں، ان میں سے ایک شرط میں علی ابن بہت مہربانی، یعنی زمانے نو واضح کیتا کہ اگر کوئی بندہ توحید دا قائل ہے اور رسالت دا بھی قائل ہے، یاد رکھیا ہے اس ویلے تک نہ کوئی توحید دا فائدہ نہ کوئی رسالت دا فائدہ، جب تک ولایت علی ابن ابی طالب دل وچ نہیں تھی۔ ایڈی عزت دا مالک علی، بس وقت اجازت نہیں دیندا، مسلمانہ اسے علی دیاں غریب دیاں رلا چھوڑی۔ ماں حسین دی تن وسطہ رکھے، اس غم دے سوا شالت دنیا دا کوئی غم نہ ویکھو۔ ایام ازائن آخری بندے تک یار انجے حق بڑھدا ہے ہائے کرندہ، ایام ازائن بھین بھرا دی غربت دے دن آ گئے، بلکہ میں تنجے اکساں جڑے سید بیٹھے انہاں دے واسطے پیادا 9 ذی الحج دا علی دیاں دھیاں دا محرم شروع ہو گئی ہے۔ یار ویکھو 8 ذی الحج نو بتے ہوئے رام تروڑ کے اکبر دا بابا مکہ پہ چھڑیندے ہیں، کہندہ دل نہیں کریندا جو سی حج کریے۔ لوگ لکھا روپے خرچ کر کے حج واسطے ویندے تے بطول دا پتر حج ترک کر کے مکہ پیا چھوڑے۔ آج بھی کربلا دے سفرے چلی دیاں غریب دیاں، ماں حسین دی تان بس میرے بھائیاں دے تمام دی رسول دی قبول فرمائے۔ پڑھنا میں کچھ ہو رہے، چند دن پہلے بھی ایک بھائی نے حکم کیتا ہے میں، لیکن میں اس دیڑے بھی تعمیل نام کر سکیا، میرا دل میں آج ہی تعمیل کر دے ماں، کوئی زیادہ دیر صرف اور صرف ہکا روایت پڑھیے جھولیہ تک پہنچامنی۔ الحمدللہ ایک لفظ تحقیق کے بعد ممبر دے بیان کردہ، شیخ و جامعہ علامہ سید علامہ صفدر نجفی صاحب کی بلا جامعۃ المنتظرہ لے، انہاں ایک روایت لکھی، حسین دی یتیم دھی دی غربت دی، کربلا دے وچ بہت بڑا کردار ہے حسین دے پتر اصغر دا بھی، تے حسین دی یتیم دھی دا بھی بڑا کردار ہے، کہ مدینے چو جن بھی لے کے ٹرن نہ کربلا دا غریب، آخری بندے تک مکان ہو گئی، بندہ اتنا ہی رو سکتا ہے، توڑے آنسو دھیاں علی دیاں اپنے بربار گاہج قبول فرماویں، جن بھی دھی بسم اللہ، ہائے ہائے ہائے، ناظم حسین آدھین قسمت حسین دی اولاد دیئے، 2 بھین برا اصغر تے سکینہ، انہاں دی زندگی بہت تھوڑی آئی تے دکھ بہت ڈھیر دیتے نے۔ ماں حسین دی تن وسطہ رکھے، تمہید تا وقت نہیں، وقت بہت تھوڑے، کافی سارے صاحبان پڑھا نہ لیں، اسی معصومہ دی غریبی دی 2:17 تھوڑی جھولیہ تک پہنچامنیاں، زندان شام دے وچ بہت روندی آئی، ایک رات بابا خواب وچ ملیاس، بس میں بین شروع پیا کرتا ہاں، وقت زیادہ نہیں رہندا، ایک رات بابا خواب وچ ملیاس، انجے حق پڑھ دے یتیمہ دی غریبی تے رومن دا، ایک رات بابا خواب وچ ملیاس، تے کوئی اتنی رنی ہے نا حسین دی تھی، بابا بابا کر کے وین بلند کی تن حسین دی یتیم تھی نے، سب پردادار اٹھیں، بی بی زینب خاتون نے سر تے ہاتھ رکھے، سکینہ بچڑا کیا ہو جائی، اما من بابا خواب وچ ملے، ماتمیوں اتنا گریہ بلند ہویا ہے یتیم دا، اتنا گریہ بلند ہویا ہے جو تشت دے وچ سر پیا ہے مظلوم دا، نالی محلہ ہی نے یزید لانتی دا، جس کمرے دے وچ یزید لانتی ہے لفظ دا ذمہ دار ہاں، بہت بڑی محقق شخصیت دا حوالہ دے کے میں مسائب شروع کیتا ہے، جس کمرے دے وچ لانتی آئی نا، اسے کمرے دے وچ مظلوم دا سر تشت وچ پیا ہے، اتے رومال آئی، ایک ستا بھی آئی تے نالے دا ایک غلام بیٹھا ہے، میں جھوٹ بولاں سیدہ میری شفاعت نہ کرے، ادھو سکینہ دے وین بلند ہوئیں، ادھو اکبر دے بابے دے سر نے پرواز شروع کی تھی، ماں حسین دی تن وسطہ رکھے، یار اس غم دے سوا میں غریبہ دی غربت پاڑی نہیں سکتا، ماں حسین دی تن وسطہ رکھے، ادھو مظلوم دے سر نے پرواز شروع کی تھی ہے، کیونکہ حجت خدا دا سارا انہا چھت نے بھی رستہ دیتا ہے،
ہوا دے وچ سر معلق ہوئے تے 3 دفعہ فرمایا نے یا اختی زینب یا اختی زینب. بڑا پہ روندے ہو لیکن عجب ہی نہیں پہ روندے. مسائے معصومہ دا بہت بلند ہے نہ میں پڑھ سکنا نہ تسی سن سکتے ہو. 3 دفعہ فرمایا نے یا اختی زینب یا اختی زینب یا اختی زینب. میری بہن زینب میری دھی نو چپ کرا. سکینہ ماں حسین دی تو وسط رکھے بانی مجلس دے تمام تھی رسول دی قبول فرمائے. میری بہن جب میری سکینہ دھی بہن رون دیئے تو میں نے آرام نہیں آندہ. سار تلہ آ جائے لیکن عجب ہی ہوائے کھڑ گیا ہے سار. میں وین شروع پہ کردہ کہ دکھا رام برپا ہو جائے زندان شام دے ویچ. سیدادیاں دا گریہ بلند ہو جائے. اس لانتی دیا کھلی ہے اے اپنے غلام نو پیادے زندان دے کوئی قضیہ تا نہیں ہو گیا سیدان دا. زندان دے ویچ اتنا ماتم کیوں برپا ہے. اے دا غلام آدھے یزید لانتی تو ماتم نو چھوڑ او ویگ حسین دے سار نو چین نہیں پیاندہ. اکبر دے بابے دا سارا تُسا اتنا ماتم کرنا ہے تُسا رات بستر تے بے کے بھی حسین دی دھی دی یتیمی تے رومنا ہے. او سامنے دیکھ حسین دا سارا ہوائے چمول لکے. میرے وطن آلیو غریب کربلا دا سر اسلامتی ڈٹھا ہے. مظلوم دا سر پھر تلہ آ جائے. اس غلام نو آکھے سر چاہ تے سجاد نو دے. انو آکھا سر لے ونج تے بھین نو سر دے متا چپ کریں دی ہوئے. ماتمیوں سجاد مولا نے کڑیاں لے ہتھا تے اپنے مظلوم بابے دا سر چایا. حالت کیڑی ہائی سجے دیا ظلفہ کھبے کھبے دیا ظلفہ سجے. ماتمیوں بابے دا سر چاہ کے نہ پردہ سید و ساجدین دیا گلاں. میں صرف معصومہ دے 2 وین کر کے ممبر چھڑیں دا پیاں. آتے بھین نو بابے دا سر دیتا نے. بی بی نے بابے دا سارا نے ہتھا تے چاہے. شاءاللہ میں لفظ سمجھا لا بدے ہوئے ہتھا تے پیو دا سر آیا تے بابے دا سر ویک کیا دیئے بابا تیرے بعد میں مریندی رہی ہاں. او 2-3 وین سناواں چاہ جڑے صفدر نطفی صاحب کرندے ہوندے ہیں. یاد رہ گئے ساری زندگی روندے راسو. بڑا رنی ہے حسین دی یتیم تھی. آدھئے بابا تیرے بعد میں بازارہ وچ رلیاں. تیرے بعد میں شام دیاں سوڑیاں گلیاں وچ رلیاں. ماں حسین دی تن وسط رکھی. آدھئے بابا جدہ بازار شام چاہیاں کوئی پتھران دی بارش ہوئی. بابا اتے پتھر بہوں مرے آئے جتھے میرا سجاد ہوئے. بابا ایک مقامی ہو جائی آیا ہے جتھے پتھران دی بارش ہوئی ہے. میری پھپھی آدھیے مائیاں جلدی کرو اتے اکٹھیاں ہو جتھے سجاد کھڑا ہے. میں کربلا تو لے کے شام تک اپنا عابد بچین دی ودیاں. جوانو 3 وین کی تے حسین دی دھی نے. بی بی آدھیے بابا میں سارے دکھ بھول ویسا میں نے ایک دکھ نہیں بھولدا. بابا شام دے کمینی عورتاں تکیہ دے اتے سر رکھ کے سوندیاں رہی ہیں. بابا میں تیڑی تھی اٹھا دے سرانے تے سمندی. ماں حسین دی تو انوستہ رکھے یار کرلاؤ یار انجے حق بردہ حسین دی دھی دی یتیمی تے روان دا. ممبر چھڑیں دا پیا معصومہ دا روح پرواز کر گیا. نہ پڑھدا غسل کیویں ہویا ہے کفن تا جان دے ہو وہ میلا چولائی حسین دی دھی دا کفن. ماتمیوں کڑیاں لے ہتھا تے سجاد بھین دا میت چھایا ہے. ہر بی بی مل دی رہی ہے. ماتمیوں سید خادم حسین شاہ چاک 38 آلے انہیں جملیاں دا ثواب انہاں دے روح پر فتون پہنچے. اور سید آدھا فرمیندے انہیں آئے نا جائیں ویلے تک میت چھان تری آئے. ہر بی بی ملی ہے ایک بی بی نہیں ملی. جائیں ویلے معصومان دا میت دھوپتے آیا ہے. انجھے اصغر دی ماں یک گوتھی ہے آدھ کھڑی ہے ایک لازہ ٹھیر بیمار ملا. او ایک منہ تمڑی تے لائی بجا او میرا مک گیا رشتہ. ماں حسین کلاو یار انجھے حق بڑھتا ہے. رلو آخری بندے تک مکانے میں ممبر چھڑیں دا پیاں. ربا بی بیاد کھڑے نے ایک لازہ ٹھیر بیمار ملا. او ہکا منہ تمڑی تے لائی وجہ او میرا مک گیا رشتہ. اولا
سجاد والا من بھی دامون کھلائی وانا بی بی آدھی کچھ حصہ کھن کے پاگے اپنی دا ہوئی دیتا تو رہنا گولائی وانا میں کہ مسدور تو منگ دیا چادر مک گئی مجلات میرے وطن آلو آخری بندے تک ممبر چھوڑیں دا پیا شالا اس غم دے سوا دنیا دا کوئی غم نہ ویکو جتنے رون دے بیٹھے ہو اس غم دے سوا شالا دنیا دا کوئی غم نہ ویکو میرا آج جملے مصائب دین میرا دل پیا کر دے توڑیا جھولیا تک پچائی بنیا اور ماتمیوں بھین کو سجاد دفن کی تے واپس ولین کہتا رہا ہوئیاں سجاد مولا مدینے آئین کچھ عرصے دے بعد دمشق دا ایک سیدے جدا نا ابراہیم اس ابراہیم دیا پانچ تھی ہیں شیخ و جامعہ انجے پڑھ دے ہوں دے آئین انہا اپنی کتاب ایک رسالے ویچ انجے سترہ لکھی ہیں او پڑھ دے ہوں دے آئین اس ابراہیم دیا پنجے تھی ہیں حسین دی تھی خوابت ملین ایک دا موٹا حلا کے آدھے بابے نو آکھو میری قبر بے جات منتقل کرے او میں سید آدیاں میں یتیم میں پردے سڑا او میرا میت میری قبر کے بے جات منتقل کرے میری قبر اج پانی بیان دے میں تسے پہ ہو دی تھی ماں حسین دی تو انوستہ رکھے یار شرماؤ نہیں مکدی پہ یہ مجلہ فجر دا ٹائم ابراہیم مزدورانو نالا کے غریب والے قبرستان پہنچے پنجے تھیاں آدیاں نے سیدیاں بابا آتھی جو آئی جو میں سید آدیاں بابا سیدھی توڑے نال آندیاں ہے مزدورہ قبر کھٹی ہے جدا جسد قریب آیا ہے اے آدیاں بابا شریعت آدھی ہے کوئی نہ محرم کسی مزدور دا میت نہ ویکھے بابا مزدورہ نو آکھو قبر بڑھانے نہ میت آسا کٹ دیا ہے جڑا بندہ دا میں ساری زندگی نہیں رو سکیا ہوں دے واسطے 70 پیادا پنجے تھیاں سیدیاں مٹی ہٹامنی شروع کی دیئے جدہ میت قریب آیا تے ویکھا اینا پنجا تھیاں ابراہیم دیاں ایک تھی ماتم کریں دی باہر آئیے آدھیے بابا کوئی قیامت منظر ہوتا آدھی آئی میں سیدہ دیاں میں پردے سڑا میں یتیم آدھیے بابا اے تدا دسایا میں کہتر بھی بابا انہا ہتھا وچ رسیاں پائی نہیں آندہ رومن حسین دی یتیم دیتے نہیں آندہ غریبہ دی غربت رومن بانی مجلس دے تمام دی رسول دی قبول فرمائے اور میرا وطن آلے ایک بھی دے بین نائن مکے جو دوئی ماتم کریں دی باہر آئیے آدھیا بابا اچڑ گیا آکنے گا اندہ میلہ چولا ہے اس غریب دا کفن کوئی نہیں ہے اجا تو چھی دا بین نائن مکے جو تریچی ماتم کریں دی باہر آئیے آدھیا بابا کوئی قیامت منظر ہے انہیں چہرے تے نیلے تے کالے دائیں ایج لگ دائے جتا مرین دی رہی ہے انہیں چھوڑا وڑا لگ ماں حسین دی تو انوستہ رکھے یار اس غم دے سوا شالا دنیا دے کوئی غم نہ ویکو شیخ و جامعہ انجے پڑھ دے ہوندے آئین او فرمین دے ہوندے آئین سجاد بھین دیا رسیاں لہا بھی سکدا پر فرمین دے ہوندے آئین فقہ جعفریہ دا ایک مسئلہ ہے جدا شہید دنیا تو ٹر دائے شہید نو سے حالت جو دفن کرو تاکہ بروز قیامت ان دی حالت ان دی بے گناہی دا ثبوت ہوئے او فرمینے دو میت اتنے غریب ہیں اور جنہ بروز قیامت رسیاں میں چٹھی بنائے آتے آئے ایک رضا دا قیدی بابا اور دوجہ حسین دی 4 سال دی تھی ماشاءاللہ بڑی منظور سے مقبول مجلس مالک کنات میرے بھائیوں دی صفحے ماتم چاہیے اپنی پاک بارگاہ وچ منظور سے مقبول فرماوے توڑا نیڑے دور تو ٹر کیا بے نیاز بادشاہ عبادت شمار فرماوے مجلس پاک دا ثواب اس گھر دے اس خاندان دے جتنے مرحوم دنیا تو ٹر گئے انہوں دے نام مالک درج ہوئے بالخصوص چاچے غلام حسین دے رولو مالک
اصال فرمائے حسین بادشاہ دا خالق انہاں دے گھر تے اپنی آرام تندہ نزول فرماوے دنیاوی دکھ تکلیفاں پریشانیاں مالک دور فرماوے بخت اقبال سلامت رکھے مالک کائنات اس تو زیادہ رزق وسیع عطا فرماوے تاکہ ہر سال صفحہ ماتم مظلوم کربلا وچھندے رویں جناب دے سامنے مصور غم بران مسیب زینت الذاکرین جناب رانا نصر عباس خطاب فرمائے سے انہاں دے بعد جناب سرکار علامہ آصف رضا علوی فیصل آباد او خطاب فرمائے سے 2 دسمبر سالانہ مجلس جھگیاں سیداں پاکستان دے 35-36 بندے ناوار پڑھنے لے سن ٹھیک 10 بجے شوکت رضا شوکت ملتان خطاب فرمائے سن بانی مجلس سید عمران شرازی صاحب سارا دن مجلس ہو سی آخر تے حاجی ناصر عباس نوت کی شبیہ ذوالجناح برآمد کرے سن 2 دسمبر جھگیاں سیداں التماس دعا برائے حجت خدا لہما کل ولی کل حجت ابن الحسن عسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا ابائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا اتاؤ تسکنہ وردک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد وعجل فرجا آل محمد الہ العالمین ساری عزاداری منظور تے مقبول فرما کوشش کرو معصوم دا فرمان ہے جتنی بآواز بلند آمین آکھو دعا جلدی مستجاب ہو جاسی کوشش کرو بآواز بلند آمین آکھو الہ العالمین جتنے مومنین مومنات بیمار ہیں صدقہ جناب سجاد دی بیماری دا صحت کاملہ اجلا عطا فرما الہ العالمین جتنے مومنین مومنات بے اولاد ہیں صدقہ جناب الرباب دی اجڑی جولی دا جیون والے بچڑے عطا فرما الہ العالمین نازک دور ہے ہر مومن دی عزت محفوظ فرما میرا اللہ سنو نماز پنجگانہ پڑھن دی توفیق عطا فرما میرا اللہ بانیان مجلس میرے بھائیاں دی محنت قبول فرما میرا اللہ انہاں دے مرحومین دے درجات بلند فرما میرا اللہ باران رحمت دا نزول فرما آخرت دعا ہے آمین بواز بلند کھائے جتنے حد دراز و سکن بلند کرے چاہ الہ العالمین اپنی ربوبیت دواستے سارے 12ویں امام دے ظہور تعجیل فرما اسی زارے 12ویں امام دی زیارت تو مشرف ہو جاویے رب صلی علی محمد و آل محمد صلوات بلند آواز نال مجلس دی قبولیت دی خاطر پھر بھی بلند صلوات اللہم نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مل کے نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت پاک سین دے دشمن تے لعنت پاک بطول دے دشمن تے لعنت صلوات بآواز بلند پڑھو اللہم عرض کر رہے ہیں جڑا خدمتگار ہے بھارت دا کو پاکستان دا کیا پتا جڑے مجلس اچ بولنا عبادت سمجھ دے وے انہاں دے نال میرا واسطے تھک ونجنا تقاضا بشریت ہے مجلس اچ بولنا بھی عظیم عبادت ہے بندہ زبان رکھدا ہوئے تے مجلس چا بہوے تے سڑوائے بھی شیعہ تے فضیلت چ بولے نہیں او شیعہ نہیں ہو سکتا سمجھ آئی نے میری گل دی ہے نا زبان ہوئے تے شفقت کرائے میں کو حکم آئی جناب دے سامنے بیان پہ کرداں عرض پہ کرداں جڑا خدمتگار ہے بھارت دا حکم پاکستان دا کیا پتا جائیں پوجا کرنی ہے بتان دی کو رب رحمان دا کیا پتا سبحان اللہ تیری زندگی دراز ہوئے بابا
جڑا خدمتگار ہے بھارت دا او کو پاکستان دا کیا پتا جائیں پوجا کرنی ہے بتاں دی او کو رب رحمان دا دو گلاں اوکھیاں ناراض نہ ہو تو کر چھوڑا پچھلے مومنین تسا ناراض نہ تھی سو کرا چا دو گلاں جڑے جڑے میرے نال ناراض نہ ہو سے نہ تجا کر کے نجف دا والد نہ گھنے نہ حیدری یا علی علیہ السلام پوری توجہ رکھے ناراض نہیں تھی منا جڑا خدمتگار ہے بھارت دا او کو پاکستان دا کیا پتہ جائیں پوجا کرنی ہے بتاں دی او کو رب رحمان دا کیا پتہ جائیں پنجاں وچوں ایک نہیں پڑھنی او کو ساڈا آزان دا جائیں تریاں وچوں ایک نہیں رکھنا او کو ماہ رمضان دا کیا پتہ جڑا ہے پادائش ڈالڈے دی او کو اصلی گھیو دا کیا پتہ جڑا منکر پیر علی دا ہے او کو اپنے پیو دا کیا پتہ سمجھ آ رہی نے ناراض تو نہیں ہو گئے اللہ تو عبادت قبول فرماوے ماں حسین دی تو کو کہیں کمینے دا محتاج نہ بناوے حکمائی میں جناب دے سامنے بیان کر دیتے علی دا نام جو آوے غرور جھکویں دے نام ہی بہت بڑے نا نام ہی بہت بڑے علی دا نام جو آوے غرور جھکویں دے علی دا نام سن کے حرامی دا خون انجے گالے چاچا علی دا نام سن کے حرامی دا خون سکویں دے استاد دوری فرمین دے ہوں دے نا علی دے علم دی ایک جز چ پچھو ناصر تو قسم خدا دی قدم رکا بچاوے قرآن مکویں دے دوئے ہاتھو چے کر کے حیدری یا علی ولی علیہ السلام اللہ اکبر یا رسول اللہ یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہ توری عبادت قبول فرماوے بانیان دا حکم انکار نہیں ہو سکتا مسلسل سفر دے بعد تورے سامنے حاضر ہو گیا خوش نصیب اپنے آپ کو یہ سمجھے نا جو مومن دیاں زیارتاں ہو گئی مومن دی زیارت دبوں وڈا مقام ہے ایک بندہ مولا دے سامنے آگیا دے مولا اگر تواڈی زیارت نہ ہو سکے تو کیا کران توجہ ہے میرے پاس سے مولا مسکرا کے پہ فرمائیں دن کہ مومن دے دروازے تے تکل باب کریں چاہ دروازہ کھلے تے مومن سامنے آوے مومن دا چہرہ دیکھ کے سمجھے میں مولا دا چہرہ ڈٹھے سمجھ آ رہی سارے مومنین کو میں کیا کھڑا پڑتا اللہ تو عبادت قبول فرمائے ایک صلوات اپنی شان دے مطابق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو صلوات الحمدللہ الذی نور قلوبنا بولایت آل محمد بلند صلوات الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین بلند صلوات سید العرب والعجم مکی المدنی کی لاؤ فی شانہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین پڑھو صلوات زینت المسجد والمنبر فاوتہ لوحد والبدر والحنین امیر اللہ میں ابی الحسن والحسین سید الاولیاء امام الہدا امیر المؤمنین بلند صلوات وعلى السيدة الجليلة
تیلا مخدوماں تیلا کڈائی تو وسدی آئی سبحان اللہ میں نو کراں چاچا واہ بھائی واہ اتنی دیر لگ دی روندے کری میں لکھ جی بسم اللہ میں بسم اللہ کراں تڑیاں دھیاں دے پردے ہوئن جڑے رون لکھ وارا کا بسم اللہ کراں مظلوم تیلا مغموم تیلا محروم جڑے رومن آیو زر جوائے سر پھیر خنجر دی دھار تلے واہ بھائی واہ سونی ہے کی دی نو کرم جڑے رومن آیو زر جوائے او جوانو دعا منگی کرو کوئی بھیرا مریندا بھی ہوئے بھیڑ دیکھنا لی نو اس علاقے لیاؤ دا محرم دا دن بھیرا مریندا بھی ہے 70 قدم تے سر تے قرآن چاو کے آدھی کھڑی ہے نمار میدہ تسا بھیرا سبحان اللہ لکھوارا کا چاچا نوکرہ چاچا زندگی ہوئے تیر لکھوارا کا دیاں دے برکے سلامت ہوئن روانہ لیاؤ پھراؤ کستا بھینو ڈٹھے ہو جوانو پھراؤ درخ کی تاز رو کے آدھی سر پھیر خنجر دی دھار تلے تے ہون نام عباس دا چالیں ماں امول بنین دے بچڑے دے سد مار کے زخم منڈکھا نہیں رون دے کیوں ہیں بی بی آدھیے میں دی کھڑیاں وچا مقتل دے تیری کوئی سجدے دی جا نہیں ہون ریت گرم تے تڑے بتڑے بگے میں تھوں ویر خیام چھڑا بی بی بسم اللہ کرا نو کرا میں 1000 دفعہ کا چاچا میں نو کرا بسم اللہ کرا میں پہلے آنکھیں دعا منگی کروں کوئی بھرا مری رہوں وے بھین نہ دیکھے قسمت زہراؤ دیاں دیاں دی ایک 70 قدم تے دے دی کھڑیے تھی 100 قدمہ تے دے دی کھڑیے منت کر گیا لیے ظالمہ میرا تصاباب سبحان اللہ سبحان اللہ تڑپ دے پھرا کڑے کیا دیئے سر پھیر خنجر دی دھار تلے تے ہون نام عباس دا چالیں ماں امول بنین دے مان ڈھیرے نلی دیاں دیاں نو بچڑے دے ساڈ مار کے زخم منڈکھا نہیں تڑپ کے آدھیے میں دی کھڑیاں وچا مقتل دے تیری کوئی سجدے دی جا نہیں تڑپ کے آدھیے ہون ریت گرم تے تڑے بتڑے بگے میں توں ویر خیام چھڑا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحسین منی و انا من الحسین پڑھو صلوات دعا مالک اللہ تو ٹریا قبول فرماوے جتنے نیک حاجات لے کے آئے ہو ذکر دا صدقہ مالک پورے فرماوے ہو جائیں ہمیشہ آباد و شاد رحمن جتنا آل محمد دا ذکر ہوندے اگر اجازت ہوئے تے عبادت نو مکمل کرن دی خاطر حسنین دے پاک نانے دا فرمان ہے اپنی مجلسوں نو زینت دیو میرے بھرا علی دے ذکر نال میرے بھرا دا ذکر ہے این عبادت میرا دل چاندہ اس آل ثواب دی مجلس ہے میں جناب کو ایک جملہ فضیلت دا سنا مجھے توجہ ہے سارے نے میرے لے پاس سے پوری توجہ رکھا ہے جڑے صاحب معرفت شعور بیٹھے ہو جڑے مجلس دا مقصد سمجھنے دے سر جامنا آج میں جناب کو حضرت ابو بکر دا فرمان سنا منے میرے سننے شیعہ بھاؤں تھوڑے توجہ فرمامنا سچی دھی دے سچے بابے دا فرمان توجہ ہے میرے پاس ہے حضرت ابو بکر دا فرمان ہے لا یجود احدن الصراط
اس وقت تک کوئی پل صراط عبور نہیں کر سکدا تے نہیں کر سکدا تے نہیں کر سکدا. ہاں او کر سکدے جندے ہاتھ چ حیدر قرار دا لکھا ہویا ٹکٹ ہوے. سن دے بیٹھو مجلس جانا بسم اللہ کراں تیری حیاتی دا راز ہوے. میں ہر مجل چاچا آدرانا ہر زبان فضیلت سن کے بول نہیں سکتی. زبان وہ بولیں دی ہے جس تے علی ولی اللہ دی مہر لگی ہوئی ہوگی. حضرت سنزیدی مرحوم ہر مجلس وچ فرمیندے ہوندے نے بسم اللہ دا ثواب ہونے. او فرمیندے ہیں چوکاں تے بولن والیاں زباناں ہور ہوندیاں نے, گلیاں تے بولن والیاں زباناں, یتیم تے روح پاون والیاں زباناں. او فرمیندے ہوندے ہیں چاند ٹکے لے کے جھوٹیاں گواہیاں دیون والیاں زباناں اور ہوندیاں. اللہ درجات بلند فرمینے بسم اللہ دا ثواب ہونے. او فرمیندے ہوندے ہیں ناب کوثر نال دھلیاں ہوئیاں زباناں ہوندیاں جڑیاں فضیلت علی اچ بولیندیاں. سمجھ آ رہی سارے مومنین کو میں کیا کھڑا پڑنا. اللہ تھوڑی عبادت قبول فرماوے. حسین دی ماں تو کو کہیں کمینے دا محتاج نہ بناوے. میں آدرانا شیان حیدر قرار علی دا نام وج گج کے چایا کرو. جتنی تھوڑی باڈی طاقت ہوئے علی دا نام بآواز بلند چایا کرو. میں آدرانا مومن ٹھار کے چایا کرو, منافق مار کے چایا کرو. سوال کرو کیوں آدھیں جملہ. میں گزارش کریں درانا صبح ازل تو چاہ کے شام ابد تک واحد تڑا پیر علی امام ہے. اگر بری محفل چ پہ کے علی دا نام لیو شرمندگی محسوس نہیں ہوندی. دو ہاتھ بلند کر کے مولا مار نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام. اللہ تیری عبادت قبول فرماوے. اور ختم قرآن دا ثواب ہے علی دا پاک نام. ایک صلوات بلند آواز نال ارشاد فرماؤ جی. توجہ ہے سارے نہیں میرے علیہ پاس ہے یہ کوئی نہ پوری توجہ رکھا ہے. میں بڑی خوبصورت بات کرنا چاہنا. حضرت ابوبکر دا فرمان کیا ہے لا یجد احد الصراط کہ کوئی بندہ اس وقت تک پل صراط عبور نہیں کر سکتا تے نہیں کر سکتا. وہ کر سکتا ہے جندے ہاتھ چ حیدر قرار دا لکھا ہویا ٹکٹ ہو سی فیصلے حضرت ابوبکر دا. بھئی پل صراط تو پار اس ونجنے جندے ہاتھ چ علی دا لکھا ہویا ٹکٹ ہو سی. توجہ شرط ہے بھائی میرے علیہ پاسے دکھائے صاحب معرفت شعور. ہن تساں ذہن بناؤ تو میں جملے تہاڈیاں جھولیاں دی زینت بناواں. تہاڈی سونی توجہ دی قسم متا ذہن وچ بنائی بیٹھو میں جو بروز معاشر والے دیہاڑے پل صراط دے باہر بیٹھ کے علی کوئی پیڈ لئی بیٹھو سی, علی کوئی مہر لئی بیٹھو سی. بھائی آب نصر باز جمٹ میرے پوتر دا ذاکرہ میں اے مہرئی تے ون جنت. آ مومن مولا دا بڑے سونے فضائل سنے نہیں اے مہر لینا تے وانج. توجہ ہے بابا وانج جنت نہ بابا علی کول نہ کوئی مہر سی نہ کوئی کاغذ اسلے ہونے. آؤ تو کو جنت دی ٹکٹ دساواں سر چاونا تے جملے سننے نے جیندے دل دنیا دے وچ رہ کے علی دی محبت دل چے سمجھے بہشت دا ٹکٹ موجود ہے. سبحان اللہ. دویا تو جمل حیدری جزاک اللہ. تھوڑی توجہ فرمائیں مجلس پڑھنا چاہنا. بسم اللہ کراں. دنیا دے وچ رہ کے بھائی جان اگر جیڑا بندہ سمجھے جو میرے دل وچ علی دی محبت دا ڈیوا روشن اور سمجھ ونجے میرے کول جنت دا ٹکٹ موجود ہے. انجے گل ہے علی دی ولا بہشت دا ٹکٹ ہے, جنت ونجن دا ٹکٹ ہے. توجہ رکھائے جملہ پڑھنا چاہنا. ٹکٹ ملن دے بعد کس شے دی لوڑ ہوندی ہے؟ سواری دی. عامر بھائی توجہ رکھائے سواری دی لوڑ ہوندی ہے نا چاچا. ٹکٹ ملے تے بندہ ٹرین تے چڑھدا ہے, ٹکٹ ملے تے بندہ جہاز تے بندہ چڑھدا ہے. ایک انصاف نال دسیں بھئی ٹکٹ ملے لاہور دا تے بہ ونجے کراچی والی تے پہنچ ویسے لاہور. جس گڈی دا ٹکٹ اسی جوانی مانے اسے تے باسیں تا ویسے منزل تے پہنچ. سر جاؤ تے جملے سناواں حلالیاں کو. اس دنیا دے پلیٹ فارم تے 2 ٹریناں پئیاں چل دیاں. کتنیاں چاچا؟ 2 ٹریناں پئیاں چلن. 2 ٹریناں. ٹکٹ تیرے کول ہے علی دی ولا. ہن ٹرین سجان کے سوار تھی ونے
دو ٹریناں پہ چل دیاں، ایک پہ ویندی ہے جنت والے پاسے، ایک پہ ویندی ہے جہنم والے پاسے۔ ٹکٹ علی دی ویلا ٹرین سجان کے سوار تھی میں، اور دسنا چاہنا انہاں دوہاں ٹریناں کو چلاون والا کون ہے؟ توجہ ہے پچھلے مومنین دی میرے لے پاسے، انہاں ٹریناں کو چلاون والا کون ہے؟ جڑی ٹرین ویندی پئی ہے جہنم والے پاسے، او کو چلاون والا یزید بن معاویہ ہے، اللہ دی لعنت ہوے بے غیرت۔ کوئی سمجھ آ رہی نے میں کیا کھڑا پڑدا؟ اور دیاں سیٹاں تے لکھو اتھاں بے غیرت بہ سکدے، اتھاں بے نماز بہ سکدے، ناراض تا نہیں تھی کہ میرے نال، اتھاں بے روزے بہ سکدے، اتھاں سود خور بہ سکدے، اتھاں بے نماز بہ سکدے، اتھاں بے غیرت بہ سکدے۔ سمجھ آ رہی سارے مومنین کو؟ تے جڑی ٹرین کو چلیندا ہے حسین ابن علی، اندیاں سیٹاں تے لکھو اتھاں نمازی بہ سکدا ہے، اتھاں روزے دار بہ سکدا ہے۔ توجہ ہے میرے پاسے یا نہیں؟ اتھاں لکھو اتھاں بے غیرت بہ سکدا ہے۔ حسین فرمیندا ہے میں غیرت مندہ دا امام ہاں، بے غیرتاں دا امام نہ۔ یا علی یا علی ہولی نعرہ مرے مت گلی تو کوئی سوڑ نہ لوے جو سچے امام دا نام بیٹھے چین۔ یا علی نعرہ تبوں سونے ملتان دا ذاکری نبی بخشوک مرحوم، او ہر مجلس فرمین دے شیعوں علی دا نا ایڈا وج گج کے چایا کرو جو منافق دے گھر نو بھا لگ ونجے، بھا سمجھیں دے بھا اگ لگ ونجے۔ تے میں چاہنا منافقان دے گھر میں ملک چ پڑے میں ڈٹھن بڑے مضبوط بنے ہوئے، ماربل تے سریا تے بڑے بڑیاں بلڈنگاں بنائیاں نے۔ توجہ رکھائے میں چاہنا یہ جلا ہے اس سرزمین تے بہ کے موالیان حیدر قرار علی دا ایڈا وڈا نعرہ مارن جیڈی وڈی بلڈنگ کے منافق دی خاکستر بن جاوے، دوئے ہاتھ بلند کر کے بہت بڑا نعرہ حیدری یا علی ولی۔ اللہ تیری عبادت قبول فرماوے۔ بسم اللہ کرام۔ اور جڑا یا علی تساں آکھی ہے نا اے لکھی گیا ہے، یہ مجلس موک ونجنی ہے چاچا، اے ڈیری سرکار حجت دے سامنے ونجنی ہے۔ سارے اندر یقین ہے نا امام زمانہ دے سامنے اج رات کو مجلس مکسی تے ڈیری ونجنی ہے، اتھا لکھو سی فلاں مومن چپ بیٹھا ہا، فلاں مومن میرے دادے دا نا سونا گھندا بیٹھا ہا۔ ہن ٹرین ہے تیرے سامنے، تیری اپنی مرضی ہے جڑی ٹرین تے سوار تھی، یزید علی تے تھی ونے تے تیری مرضی ہے، جو حسین علی ٹرین تے چڑھ نہیں تا تیری مرضی ہے۔ حسین بہت بڑی شان دا مالک ہے، حسین بہت بڑی بلندی دا مالک ہے، حسین موسن انسانیت ہے، حسین نبات فطرت ہے، حسین سریر امامت ہے، حسین اس شخصیت دنائیں جے کو ہندو بھی من کوئی وڈی فضیلت نہیں لکھی۔ توجہ میرے علیہ پاس ہے، وط لکھس بادشاہ است حسین، وط کلم روک کیا دے دنیا تے بادشاہ بھی ڈھیر ہیں، اے حسین دی تعریف مکمل نہیں۔ وط لکھس دین است حسین، حسین دین ہے، دیندار نہیں، حسین خود دین ہے۔ یہ لکھ کے سوچس اجم بھی دین، حسین دی تعریف مکمل نہیں۔ دین پناہ است حسین، دین آکے حسین کول پناہ گدی ہے۔ اللہ واسطے سر چاہ کے میرا جملہ سمجھائے، پناہ اسے کول گدی ویندی ہے جڑا طاقتور ہو گئے۔ کمزور بندہ آکے پناہ گندے طاقتور دے کول، دین کمزور ہائی حسین پاور جہا۔ سبحان اللہ، تورے سمجھن تو صدقے سلام ہے، تورے چاچا نوکراں تیری زندگی ہوئے،
حسین بہت بڑی شخصیت ہے. اگوں کیا لکھا جا کے سچائی مکمل نہیں تھی. سرداد نداد در دست یزید. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگوں لکھا جو حسین نے ہاتھ نہیں دیا سر دے دیا. سبحان اللہ. بھلا انہیں علی دیاں دیاں توڑیاں مکانا قبول فرماویں. جڑیاں دی ہائے نہیں نکلی سر جا کے میں کو جواب دے واہ چا میں کو اللہ واسطے سائے سر قیمتی ہے یا ہاتھ قیمتی ہے؟ سر قیمتی. اگر سر تے کوئی بندہ حملہ کرے ہاتھ حملے کو روکیں دیں. اس واسطے افضل مفضول ہے. توجہ میرے علیہ پاسے ہوئے. میرے آقا نے اپنا سر دے چھوڑیا لیکن ہاتھ یزید دے ہاتھ تے نہیں رکھیا. اللہ تلی عبادت قبول فرماوے. میرے سنی شیعہ صاحبان توجہ رکھے. مظلوم کربلا دا ہاتھ فقط حسین دا ہاتھ نہ 1.25 لاکھ نبیاں دا ہاتھ تھا. باب علی دا ہاتھ تھا. میرا حسن دا ہاتھ تھا. آؤ بسم اللہ قبلہ تھوڑے انتظار اچھ میں کو تھوڑا جا پڑھنا پہ گیا. آؤ بسم اللہ. میرے واجب الاحترام اللہم صلی اللہ قبلہ اجازت بس مسائب دا جملہ میں. اللہ اکبر. یا علی اللہم صلی اللہ. بس میں انہوں زیادہ نہیں سمیٹ کے جملہ ماتم دا تریاں جھولیاں دی زینت بناواں. سارے یقیناً رومن دے نیت تے ٹر رہے ہو. مصائب دا پہلا لفظ یادان دربار یزید تے علی دیاں دھیاں دی پیشی. سبحان اللہ الحمدللہ. سونی آئی کی تیئیں جھولی چاہ کے دعا پیا دینا. شاءاللہ اس غم دے علاوہ کے غم میں جہے تبین کر کے نہ رویں اور چٹیاں ڈاڑیاں لے سر جویں. دربار یزید علی دیاں دھیاں دی پیشی تے ہاتھ پسے گردن بدے ہوئے. رومن آلے ہوں ہاتھ انہاں دے بدے ہوئے جنہاں دے سامنے قرآن دے ورق فضا تبدیل کریں دی ہے. بھلا ہوگا یار. سونی ہے کی دیئے ایک ہائے ودھاتے میں قبلہ صاحب دے حوالے ممبر کران. اس علاقے دے شرفا حضرات میرے کروڑا نہیں میرے اربع سلام ملکہ زنجبار فضا تلی عظمت تے جت بھی علی دی دھینو ماں دی لوڑ پئیے فضا ماں بن گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. دھی زہرا دی توڑے تے راضی ہوئے. جت بھی علی دی دھینو بھرا دی لوڑ پئیے چاچا فضا بھرا بن گئی ہے. جناجہ تک ہائے نہیں کی تی سار چوئے جت علی دی دھینو ردا دی لوڑ پئیے. بھلا ہوئے یار بھلا ہوئے یار. اللہ تیری ہائے قبول فرماوے. فضا ردا بن گئی ہے. جڑے نہیں رو سکے بنی ہے نہ ردا. اس علاقے دے شرفا حضرات دربار چا کھڑیے 9.5 گھنٹے نہ جناب فضا سجا قدم چایا نہ کھبا قدم چایا. رو کے آدھی متا میں پیر چاواں کہ کمینے دی نگالی دی دھی تے قدمہ تے مرحبا مرحبا. آؤ میرا بارواں مولا انہا مومنہ کو کرلاندہ دے جنہ علی دی دھینوں بازارہ چ رولدہ ڈٹھا تا کوئی نہ. بھلا ہوئی یار بھلا ہوئی یار. میں وین پیا کرے نہ ممبر چھوڑا. اس علاقے دے شرفا حضرات ایک عالم دین دے جملے کھڑا پڑھنا. او پہ فرمائیں دے ہیں جس دربار چا کھڑیے نا علی دی شریف دھی 42 کنال تے 5 مرلے دا دربار ہائی. این پہ غیرت کئی ہزار کرسی لوائیے. این حرامی شراب منگائیے. علماء پہ فرمائیں دے ہیں حرامی نچن آلے منگائیں. اوین کرلے ماتمی جوانو ایک کتا پیندہ بیٹھا ہا شراب. میں حسین دا نکا جی ذاکرہ ہاتھ بن کے منت کرے ساں اگر علی ولی اللہ پڑھ دیں بھول کے شراب نہ پی میں. اس سے شراب دی وجہ تو پورے 9.5 گھنٹے کھلوتی رہیے. الحمدللہ الحمدللہ. بس بین کراتے قبلہ دے حوالے ممبر. اس علاقے والوں سفیر نجران سامنے بیٹھا تڑپ کیا دے یزید میں کو ڈسا سکتے ہیں جے کو کربلا مرائے ان دا وطن کیڑا ہا. جڑے بندے رومن عبادت سمجھ دے ہو. میرے استاد محترم قبلہ خادم گاگری صاحب جملہ فرمین دے ہیں جنہاں پوچھس نا وطن کیڑا اس لے لینا دے ان دا وطن مدینہ. لفظ مدینہ تڑپ کیا دے عربی ہر شہر کو مدینہ ستے دن ڈسا سکتے ہیں کیڑا مدینہ بے غیرت دے مدینہ تو رسول محمد مدینہ. اس لئے تڑپ کیا دے بات اے ڈسا جے کو کربلا مرائے ان دا نام کے ہا.
سبحان اللہ تیرے حقوقاں قبول فرماوے، مالک تیری مکان قبول فرماوے۔ اوندا نام کی ہا آواز اندے وطن مدینہ نہ حسین ابن علی، اس لے دے کیا دے اچھا نال علی دمون ڈالا کیا دے دعا منگ شالا او حسین نہ ہوئے بلا انہیں یار جدا کہ نہ وطن مدینہ میں ایک لوں وین کرنے تے ممبر چھوڑ دے ساں وطن مدینہ نہ حسین ابن علی اندہ جرم ظالم آدھے نماز نہیں پڑھدا جڑے رومن آئے انہیں واسطے جملہ پڑھنے آئے دی دعوت پیا دینا زر جاؤ کوئی امیر بھین ہوئے یا غریب بھین ہوئے ہر گالو جڑی برداشت کر ویندیے بھرا دی عزت حرف نہیں آون بسم اللہ چاچا اور رومن آلے زر جاؤ بھرا دنا حسینہ بھین دنا زینبا ملک دنا شامہ جڑا حرامیا کے نماز نہیں پڑھدا جمیں جو فضا دی کان دے پچھے کھلوتی آئی عقل مار کے آدھی اممہ ہٹ جا میری ماں دا دربار رول ہے نوکرہ جا لکھ وارا تھا جی میں نوکرہ بسم اللہ کرا لکھ وارا گا جا آواز آدھے اممہ ہٹ جا مجھے پھرا دیا تیرا ضربہ پیا لک دیئے اممہ ہٹ جا اکبر دی برچھی پہ لک دیئے رومن آلے اوکھی کھلوتی آئی علماء دے جملے پڑا پڑ گا رومن آلے علماء فرمین دے رسی ہکائی گال ستارائیں بھلا بھی آمیر بارواں مولنا کو روندہ دیکھ رومن آلے اوکھی کھلوتی آئی اوکھی گردن پچھاتے پھیریے عقل مار کے آدھی اچھا نہ بول کتا شراب پیا پین بسم اللہ کرا آواز آدھے تو وڈی پرگزارے بے غیرت لوگین عقل مار گیا لی اممہ میں شام بھرا بچہ وینائیوں اے بے غیرت جو آدھا بیٹھے باغی مرائے میرا تنمازیا عقل مار گیا لی اممہ وعدہ کرے نیا باب علی دل حجج میں خطبے پڑھ دا اور رومن آلے سار جو علی دیدی دا خطبہ سناما جڑے رومن آئیو اللہ جاندہ فضائی قدم پچھاتی اٹ گئی ہے قدا نہ ٹرنا لی ازل دی پردہ دار اج پہلی دفعہ ٹر پئیے رومن آلو ہر کے ٹردہ ڈٹھائے جنہیں بجھڑے نصرانی ڈٹھا انہیں کہنے ڈٹھا موتے پھیڑ گیا دے بی بی میں بے ڈر دیئے جنہیں موبالج زہرا اللہ لعنت اللہ ہے قوم الظالمین مومنین حضرات جناب کے سامنے ایسی ہستی نو دعوت خطاب دیوان لگا جڑی کسی تعارف دے محتاج نہیں وکیل ولایت علی بن ابی طالب وکیل حق سید السلام اللہ علیہ وقت دی اہم ضرورت نایاب نگینہ سرکار علامہ آصف رضا علوی فیصل آباد خطاب فرمیسن 2-3 جماعت ثانی دی درمیانی رات سائیوال مرکزی امام بارگاہ وچ مجلس ہوسی بانی مجلس جناب خواجہ ریاض صاحب پاکستان دے نوار ذاکرین علماء خطاب فرمیسن 29 سفر غازی آباد مجلس پاک ہوسی 72 تابوت برآمد ہوسی بہت بڑی تعداد ذاکرین خطاب فرمیسن دعا کرو خلا کے دو عالم بھائی کاظم نو جیون والا بچڑا عطا فرماوے حسین دے صغیر بچڑے دی نا دی سبیل اللہ سارا دن مومناں نو پانی پیواس بہت بڑا خرچ کیتا پاک سین رباب دی اجڑی جھولی دے صدقہ مالک جیون والا بچڑا عطا فرماوے جناب دے سامنے واجب القدر عزت ماب سرکار علامہ آصف رضا علوی فیصل آباد انہاں دے بعد سید ذاکرین جناب پیر سید محمد صادق شرائع صاحب مانگوا اللہم صلی اللہ محمد دعائے ظہور حجت دوران